السلام علیکم ویورز، آپ سب کو معلوماتی جہاں میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم مائکروسافٹ ایکسل میں الائنمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے۔ الائنمنٹ کی جو فیچر ہے یہ بہت زبردست، بہت اہم فیچر ہے مائکروسافٹ ایکسل میں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ الائنمنٹ ہے کیا۔ یہاں ٹول بار میں ایک لفظ الائنمنٹ کا لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اس کے ساتھ یہ سپن باکس ہے، اس پر جیسے ہی کلک کرتے ہیں فارمیٹ سیل کا ایک ڈائلاگ باکس اوپن ہوتا ہے۔ اس میں نمبر، الائنمنٹ، فونٹ، بارڈر، فل، پروٹیکشن کے ٹیب بنے ہوئے ہیں۔ تو آج ہم اس لیکچر میں الائنمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے۔ الائنمنٹ میں ریپ ٹیکسٹ ہے، شرنک ٹو فٹ ہے، مارج سیلز ہیں، اور ٹیکسٹ کی ڈائریکشن بھی ہے جس کو اورینٹیشن کہتے ہیں۔ فی الحال اس کو کینسل کر دیتے ہیں۔ میں یہاں ایک چھوٹی سی ٹیبل بنا لیتا ہوں۔ سیلز کو سلیکٹ کرنے کے بعد میں نے یہاں سے آل بارڈر پر کلک کیا تو ایک ٹیبل کی شیپ بن گئی۔ اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس میں کچھ ڈیٹا شامل کروں۔ تو اب جب ہم ڈیٹا شامل کرتے ہیں تو کچھ الفاظ چھوٹے اور کچھ الفاظ بڑے ہوتے ہیں۔ اب جو چھوٹے الفاظ ہیں وہ تو اس کالم میں آ جاتے ہیں، لیکن جو بڑے الفاظ ہیں وہ اس میں نہیں سماتے۔ تو جب وہ الفاظ اس سیل میں یا اس کالم میں نہیں آتے اور دوسرے کالم یا سیل میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں سیلز الائنمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، جس کو ہم استعمال کر لیتے ہیں۔ فرض کیا اس کالم میں نے نمبر کا لفظ لکھنا ہے، NUMBER، نمبر۔ اب نیچے میں نے کچھ نمبرز لکھنے ہیں۔ فرض کیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ یا ہم یہاں کوئی آئی ڈی کارڈ لکھ لیتے ہیں، 32103-0000-5۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو فگرز ہیں یا جو ہندسے ہیں یہ دوسرے سیل میں چلے گئے ہیں۔ تو اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اب ہم نے اس سیل کو سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں الائنمنٹ لفظ کے ساتھ لکھے سپن باکس پر کلک کرنا ہے۔ ہمارے سامنے فارمیٹ سیل کا ڈائلاگ باکس کھلے گا۔ یہاں ہم نے سمپلی شرنک ٹو فٹ والے بٹن پر کلک کر دینا ہے اور اوکے پریس کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو سارے نمبرز ہیں یہ ایک ہی سیل میں آ گئے ہیں۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو نمبرز ہیں وہ ایک سیل میں فٹ ہونے کی بجائے
دوسری ایک سیل میں ایک ہی لائن میں فٹ ہونے کی بجائے ایک ہی سیل میں دوسری لائن میں چلے جائیں۔ فرض کیا میں یہ لکھتا ہوں، اپنا نام لکھتا ہوں، میں نے اپنا نام لکھا۔ اب یہ دوسرے کالم میں اور دوسرے سیل میں یہ چلا گیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جس طرح ہم نے یہاں شرنک ٹو فٹ کیا تھا، بجائے اس کے یہ میرا نام چھوٹا ہو جائے اور ایک ہی سیل میں آ جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک ہی سیل میں رہے لیکن دوسری لائن میں چلا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سیل پر کلک کرتے ہیں اور الائنمنٹ پہ کلک کرتے ہیں۔ یہاں سپن باکس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں ریپ ٹیکسٹ، یہ آپشن ہے ریپ ٹیکسٹ کی، اس پہ کلک کرتے ہیں، اوکے پریس کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ میرا نام ایک ہی سیل میں دو لائنوں کی صورت میں آ گیا ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ فگرز ہیش کی صورت میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ نے کوئی بڑا لفظ لکھا یا کوئی بڑے ہندسے لکھے، بعض کو جہاں ہیش بن جاتا ہے، ہیش سارے ہیش لگ پہ آ جاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہم شرنک ٹو فٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایک سیل کو، اگر ہماری ٹیبل بڑی ہو تو ہم ایک سیل کو باری باری کس طرح کریں گے؟ ہمارا تو ٹائم ویسٹ ہوگا۔ تو اس کا بھی ہمارے پاس سلوشن ہے۔ ہم نے یہاں اوپر کالم کے اوپر یہاں جہاں یہ کالم کا ایڈریس یا نام لکھا ہوا ہے، کرسر وہاں لے جانا ہے۔ جیسے ہی کرسر ایرو شیپ میں آ جائے اس پہ کلک کر دینا ہے، تو ہمارا یہ پورا کالم سلیکٹ ہو جائے گا۔ پھر ہم یہاں الائنمنٹ میں جا کر شرنک ٹو فٹ کر دیں گے، تو ہمارے سارے جو ہندسے ہیں، جو الفاظ ہیں، وہ ایک ہی کالم میں آ جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوستو، اس میں الائنمنٹ میں ایک تیسری آپشن مرج سیلز بھی ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مرج سیل پہلے بھی ہم ویڈیوز میں پڑھ چکے ہیں۔ اس کا مطلب سمپلی سیلز کو آپس میں ملا دینا ہوتا ہے، اکٹھا کر لینا ہوتا ہے، جس کو ہم مرج کہتے ہیں۔ جیسے ہم یہاں ان دو سیلز کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، تو ان دو سیلز کو سلیکٹ کیا اور یہاں الائنمنٹ پہ کلک کیا اور مرج سیلز پر کلک کیا، تو یہ دو سیل آپس میں جڑ گئے ہیں، اور جڑنے کے بعد ایک سیلز کی شیپ اختیار کر لی ہے، شکل اختیار کر لی ہے۔ دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا جسٹ الائنمنٹ۔ ہم اپنے اگلی ویڈیو میں فونٹ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے دوستو، اللہ حافظ۔